الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تقریم معزز سامعین الکرام، سورۃ الحجر کی آیت کریمہ نمبر 9 چھوٹی آیت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے لیے اس کے اعلیٰ اور معجزہ ہونے کا ذکر فرما دیا کہ قرآن مقدس کو اللہ فرماتے ہم نے ہی نازل کیا، اور نمبر 2 ساتھ ساتھ فرما دیا وَإِنَّا لَهُ، اور ہم ہی ہیں اس کے لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے۔ فرمایا اس عظیم نصیحت نامے کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، الذکر نصیحت نامہ، عظیم نصیحت نامہ۔ فرمایا اس عظیم نصیحت نامے کو اتارنے والے بھی ہم۔ نمبر 2 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ، یہ قرآن مقدس کا ایک عظیم معجزہ ہے جو دنیا کو لاچار اور عاجز کر دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن عظمت والے رب کی عظیم کتاب ہے۔ اگر بندوں کی کتاب ہوتی تو اس سے بندے بھی ایسی کتاب لے آتے، اس جیسے الفاظ لے آتے، لیکن دنیا جہان کی انسانیت اس قرآن جیسی کتاب کیا، سورت کیا، آیت کیا، ایک جملہ بھی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی عظیم رب کی عظیم کتاب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نہیں اس کو اتارا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے معجزے ہونے کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اگر اس کتاب کو اللہ عظیم کی عظیم کتاب نہیں مانتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت تم بھی لے آؤ۔ دنیا کے فصحاء کو، دنیا کے بلغاء کو، دنیا کے بڑے بولنے والوں کو، بڑے لفاظی کرنے والوں کو اللہ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن کی عظمت اور قرآن کی رفعت کے حوالے میں تمہیں کوئی تردد ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لاؤ۔ تو فرمایا دنیا فصاحت و بلاغت رکھنے والے اس سے عاجز آئے ہیں۔
مانو جب دنیا عاجز آئی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اور اللہ عظیم، اس کی کتاب عظیم ہے، فرمایا اس عظیم کتاب کا لحاظ رکھو۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور چیلنج کر دیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سنو عظیم کتاب کو اتارا ہم نے، قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ پھر اس میں کوئی آدمی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ کتاب اتاری ہوئی ہماری، حفاظت بھی ہماری ہے۔ جب رب حفاظت کرے تو اس کو کون بگاڑے گا؟ اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو آیت کریمہ چھوٹی سی لیکن دو معجزے سامنے آئے۔ ایک اللہ عظیم کی عظیم کتاب ہے، اگر اس کو عظیم کتاب نہیں مانتے تم بھی فصیح و بلیغ اس کے مقابلے میں کوئی صورت لاؤ، کوئی جملہ لاؤ، نہیں لا سکے، تم عاجز آ گئے، مانو یہ قرآن کا معجزہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ نمبر 2 فرمایا دنیا میں اللہ نے چیلنج کیا میری کتاب اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو کوئی اس میں آج تک تبدیلی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے تورات والی کتاب بھی ہے، اس سے پہلے انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تغیر آ گیا، تبدل آ گیا، تحریف ہو گئی ہے۔ آج ہمارے دور میں انجیل کے بے شمار نسخے ہیں، اکتی بتی، لیکن ایک نسخہ دوسرے نسخے سے بدلا ہوا، اور تمہارا انجیل ایک نہیں ہے، جو بدلی ہوئی ہے وہ بھی ایک نہیں ہے۔ ایک انجیل کچھ ہے، دوسری کچھ ہے، تیسری کچھ ہے، چوتھی کچھ ہے۔ تورات کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تورات کو علماء یہود جن کو دی تھی، علماء نے ہی اس کو پیسے لے کر اپنی خواہشات پر، حکمرانوں کی خواہشات پر اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ تو یہ اگر محفوظ کتاب ہے تو قرآن آج 15ویں صدی جا رہی ہے، آج تک الحمدللہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ ہوگی۔ اور پھر اس کی حفاظت جب اللہ نے لی ہے تو کیسے کرے گا وہ حفاظت؟ وہ بڑا قدرتوں والا ہے۔ تورات کا حافظ آج تک دنیا میں نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کے حافظ جوانوں کے علاوہ بوڑھے بھی حافظ ہیں۔ اور قرآن نے حفاظت کا ذمہ لیا، بوڑھے کو بیچارے کے آزاد جواب دے چکے ہوتے ہیں، دماغ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو قرآن سے جوڑتے ہیں، اس بوڑھے کے دماغ میں بھی قرآن محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے تو آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے تو بے شمار حافظ، لیکن بالکل کم سن 6-7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ان بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، عورتیں بھی، مرد چھوڑو عورتیں بھی الحمدللہ بے شمار حافظات ہیں، جو اپنے سینے میں رب کی کلام کو سموئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر نبی کے شاگردوں کے ذریعے سے قرآن سینہ بسینہ آج تک دنیا میں موجود، کتابی شکل میں بھی ہے لیکن سینوں میں ہے، سفینوں میں موجود ہے، محفوظ قرآن ہے۔ دنیا میں کتابیں بدل گئی، قرآن کی کوئی تبدیلی الحمدللہ نہیں۔ بچہ بھی جانتا ہے، کوئی ایک لفظ زیر و زبر اوپر نیچے پڑے بچہ گرفت کر دیتا ہے، ٹھیک نہیں پڑا صحیح کرو، بوڑھا گرفت کر دیتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ کتاب میری، اس کی حفاظت میں نے کی ہے، کیسے کی ہے؟ دنیا تنگ ہے، اور اللہ نے قیامت تک اس کی حفاظت کرنی۔ قرآن میں کوئی زور لگا کر تبدیلی کرے نہیں کر سکتا ہے، دنیا عاجز ہے۔ پھر مانو یہ میری کتاب ہے، میں نے اس کی حفاظت قیامت تک کرنی ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔
امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا کہ بادشاہ تھا مامون الرشید، تو دینی بھی تھا، مذہبی تھا، پہلے حکومت یہی تھی، یہ دوسری صدی کے اندر تھا۔ تو اس کی مجلس میں عام طور پر بڑے بڑے علماء آتے تھے تو وہ علمی بحث مباحثہ بھی کرتے رہتے تھے، مکالمہ ہوتا رہتا تھا، کسی بات کی تحقیق کے اوپر ہر عالم اپنی اپنی تحقیق پیش کر دیتا تھا، بڑا عجیب انداز تھا۔ اور اس علمی بحث مباحثے میں علماء کا آنا، جو آنا چاہتا ہے آئے، چھوٹا عالم آئے، بڑا آئے، عوام آئے، جو آئے، علمی بحث ہے، مستفید ہو جاؤ۔ تو ایک دفعہ مجلس میں بڑے بڑے علماء آئے تو ایک بڑا قداور آدمی اور اچھا خاصا قد و قامت، اعلیٰ لباس، اعلیٰ انداز میں آ کر بیٹھا، سب کی نظریں اس پہ لگیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے اور کون ہے، بڑے عجیب انداز میں ہے ماشاءاللہ۔ مجلس آتے ہی اس نے بھی درمیان میں حصہ ڈالا، بولا تو فصیح و بلیغ بولا اور عجیب نکتے بیان کرتے ہوئے گزر گیا۔ لوگ متاثر ہوئے اس کے ڈھول ڈال سے بھی، اس کی گفتگو سے بھی۔ بادشاہ نے اس کو پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ بادشاہ نے اس کی ذہانت کو دیکھ لیا، زبان کو دیکھا تھا، اس کو کہا اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی زبان دی ہے، دماغ دیا ہے، اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو آپ کو ہم بڑا ہی نوازیں گے، ایک مقام ہوگا، ایک رتبہ ہوگا، اور پھر آج آپ بولے ہی یہ بول پھر قرآن کے حوالے سے ہوں گے، آپ کا بڑا رتبہ ہوگا۔ اس نے آگے سے دو ٹوک کہہ دیا میں اپنے پرانے دین، اپنے باپ دادے کی دین کو نہیں بدل سکتا ہوں، چپ کر گیا مامون الرشید۔ ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ علمی مذاکرہ تھا، وہ صاحب دوبارہ آ گئے۔ علمی بات ایک فقہی مسئلے کی تھی، فقہی مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالا ہوا مسئلہ۔ فقہی مسئلے پر اس نے جب اپنے دلائل رکھے ہیں، مجمع حیران ہوا، مامون رشید بھی حیران ہوا۔ مامون رشید نے بتایا بھائی آپ وہی تو نہیں جو پچھلے سال بھی آپ آئے تھے اور 1 سال بعد آج آئے تھے؟ اگر میں وہی ہوں تو کہا بھائی ایک بات سنو، پچھلے سال بھی آپ کی باتیں سنی تھی، وہ اور موضوع پر تھی، آپ کو ہم نے اسلام کی دعوت دی، آپ نے نہیں قبول کیا، آج آپ قرآن کی حدیث کی گہرائیوں میں بول رہے تھے، فقہی مسئلے کے استنباط کر رہے تھے، فقاہت میں بولتے تھے، اب یہ کیا، یہ تبدیلی کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں یہودی تھا، پڑھا لکھا تھا، پہلی بھی آیا تو دنیا حیران ہو گئی تھی، اور آپ کی مجلس میں آپ کی دعوت کے بعد مجھے ایک فکر لاحق ہوئی کہ میں مذاہب کی تحقیق کرتا ہوں، سچا مذہب مجھے نظر آئے گا اس کو قبول کروں گا۔ میں نے جہاں اور تحقیق کی وہاں یہ کام بھی کیا، میں خطاط اور خوش نویس ہوں، زبردست لکھنا جانتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، پیشہ ہے، تو میں کتابیں لکھتا بیچتا ہوں خطاطی کر کے، تو میں نے تورات کے نسخے لکھے ہیں 3-4۔ میں یہودیوں کے کنیسہ میں گیا، خوبصورت نسخے دیکھ کر تینوں نسخے تبدیل تھے، اس کے اندر تبدیلیاں تھیں اور میں نے خود تبدیلیاں کی، ایک نسخے میں اور تبدیلی، دوسرے میں کچھ اور، تیسرے میں کچھ اور، چوتھے میں کچھ اور۔ میرے وہ نسخے لوگوں نے کنیسے کے اندر بیٹھے ہوئے پوپ یہودیوں کے جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے تھے، انہوں نے میرے نسخے لے لیے، ایک نے بھی نسخہ لیا، دوسرا ٹھیک ٹھاک پیسوں میں لیے، خطاطی میری اعلیٰ تھی اور مزے اچھے پیسے مل رہے، کسی نے رد نہیں کیا، ہر ایک اس بدلی تورات کو پڑھ رہے ہیں، میں نے اس میں تحریف کی تھی، اور کہنے لگے اسی کے ساتھ پھر میں نے واپس آئے، میں نے انجیل کے نسخے لکھے، تو انجیل کی عبادت گاہوں میں گیا، ان کے پوپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نسخے دکھائے، بڑے قدر و قیمت کے ساتھ انہوں نے خرید لیے، اور میں نے ان میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، تحریفیں کی ہوئی تھی۔
واپس میں آئے، میں نے قرآن کا نسخہ لکھے 3 اور لے کر نکلا جہاں درسگاہ تھی مسلمانوں کی، طلباء اور علماء پڑھتے، میں نے جا کر نسخہ پیش کیا، میرے ہاتھ سے بچے نے نسخہ لیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ، جاؤ لے جاؤ اس نسخے کو، یہ تبدیل یہ غلطی ہے اس میں۔ بچے نے مجھے دھتکار دیا، میں بڑے کے پاس گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا خط تو بڑا اچھا ہے، کھول کر دیکھا، کہا یہ غلطی ہے، جاؤ لے جاؤ۔ میں مدرسے سے نکلا، باہر عوام میں گیا، عوام کو میں نے کہا ایسا خوبصورت قسم کا میں نے قرآن چھاپا ہے، لکھا ہے، لے لو۔ انہوں نے بھی کھول کر دیکھ کر ادھر ادھر کیا، عوام بھی کہتی ہے نہ یہ تبدیلی والا ہے، اس میں غلطیاں ہیں، لے جاؤ۔ عورتوں میں گیا، عورتیں بھی کہتی ہیں یہ تبدیلی والے، لے جاؤ۔ کہتا ہے میرے دماغ نے فیصلہ کیا، اللہ اکبر، تورات کے والوں نے تورات بدلی ہوئی قبول کر لی، انجیل قبول کر لی، قرآن کے پاس میں گیا تو بچہ بھی کہتا ہے، حافظ بچہ بھی رد کرتا ہے، عالم بھی رد کرتا ہے، عوام بھی رد کرتی ہے، عورت بھی رد کرتی ہے، مرد بھی رد کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ کتاب محفوظ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور میں زور لگا کر تبدیلی نہیں کر سکا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ عظیم رب کی عظیم کتاب ہے یہ۔ تو پھر میں نے اس اسلام کو قبول کر لیا کہ قرآن سچا ہے، باقی کتابیں باطل ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، قرآن نہیں مٹنے والا، اس کو قبول کرو۔ تو میں نے قرآن پھر سیکھا اور پڑھا، عمل کیا، اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا 1 سال میں، اللہ اکبر۔ اور یہ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، وہ اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، وہاں وقت کا امام سفیان بن عیینہ سے میں نے ملاقات کی، میں نے سارا واقعہ سنایا، اس نے کہا ہاں بھائی یہ سچ ہے۔ تو میں کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی، یہ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا اس سے عاجز ہے، کوئی بندہ اس کی زیر و زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے جی؟ فرمایا تورات اور انجیل کے لیے اللہ نے کہا بما استحفظوا، کہ ان کے علماء کی ڈیوٹی لگائی تھی، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، علماء بچا رہے، تو کیسے عاجز مخلوق ہے، مخلوق کہاں حفاظت کر سکتی؟ اس لیے تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، اور جب قرآن کا نمبر آیا اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت نامے کو ہم نے اتارا، وانا لہ لحافظون، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، جس کی حفاظت رب کرے کون بدل سکتا ہے اس کو؟ فرمایا یہ عظمت والی کتاب ہے، اسی لیے اللہ نے پھر اس کو محفوظ کیا ہوا ہے ہر دور میں۔ آج کا دور گیا گزرا ہے، دین کے تابڑ توڑ حملے بھی ہیں، لیکن اس وقت بھی الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ ہر سال تیار ہو کر میدان میں اتر جاتے ہیں، اور اس میں 6 سالہ 7 سالہ بچے بھی آتے ہیں، نابینے بھی آتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں وہ بھی ان کے دلوں کی آنکھیں موجود ہیں، رب کا قرآن یاد کرتے ہیں اور محفوظ ہے الحمدللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑنا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما۔